ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک مسجد میں مولوی صاحب جمعے کی نماز کے بعد خطبہ دے رہے تھے۔ وہ فرما رہے تھے کہ ہر بندے کا رزق اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے اور وہ ہر حال میں اس تک اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے، اور اسی بات پہ انہوں نے پوری تقریر ختم کی۔ خیر، جیسے ہی جمعے کی نماز ختم ہوئی، اس خطبے میں ایک پٹھان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس پٹھان نے آ کے مولوی صاحب سے کہا کہ یہ آپ نے کیا بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رزق مقرر کیا ہوا ہے؟ چلے مان لیتے ہیں کہ مقرر کیا ہوا ہے، لیکن وہ ہم تک پہنچا بھی سکتا ہے، مطلب یہ کیا بات ہے، اللہ میاں خود آ کے دیں گے؟ تو اس پہ مولوی صاحب نے کہا ہاں بالکل، اگر ضرورت پڑی تو وہ صرف تمہیں دیں گے ہی نہیں، تمہارے منہ میں ڈال بھی دیں گے۔ وہ اللہ ہے، اللہ، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس بات پہ وہ پٹھان زوروں سے ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ یہ تو ناممکن ہے اور یہ بات تو میں ثابت کر کے ہی رہوں گا۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ تو اللہ کو چیلنج مت کر، اگر اللہ کو غصہ آ گیا نا تو وہ صرف تجھے کھلائے گا ہی نہیں، بلکہ تیری اس حرکت پہ تجھے جوتیاں مار مار کے کھلائے گا۔ خیر، پٹھان وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کے دماغ میں وہ بات اڑی ہوئی ہوتی ہے اور وہ یہ ٹھان لیتا ہے کہ وہ مولوی کو جھوٹا ثابت کر کے رہے گا۔ ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے رزق مقرر کیا ہے تو وہ ہم تک خود پہنچائے گا اور پھر ہمارے منہ میں بھی ڈال دے گا، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ دور، شہر سے دور ایک قبرستان میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب اس قبرستان میں صدیوں سے کوئی بندہ نہیں آیا ہوتا، بندہ تو چھوڑو، کوئی مردہ بھی نہیں آیا ہوتا۔ اب وہ وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ چلو میں دیکھتا ہوں کہ مجھے اس قبرستان میں رزق کیسے آتا ہے۔ خیر، صبح سے لے کے شام ہو جاتی ہے۔ جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک عورت آتی ہے۔ وہ عورت جو ہے قبرستان کے اوپر 4 لڈو رکھ کے اور فاتحہ پڑھتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تو پٹھان کہتا ہے لو جی، کھانا تو آ گیا ہے، یعنی کہ میرا رزق آ گیا ہے، اب یہ کھلائے گا کون؟ میں تو نہیں خود اٹھ کے کھانے والا۔ خیر، رات ہو جاتی ہے۔ اب رات کا اندھیرا اس جنگل میں اتنا خوفناک ہوتا ہے کیونکہ نہ وہاں پہ کوئی بندہ ہوتا ہے نہ کوئی پرندہ ہوتا ہے۔ اتنے میں وہاں پہ چور آ جاتے ہیں، اور وہ جو چور ہوتے ہیں نا، وہ کہیں آس پاس کے کسی گاؤں سے ڈکیتی کر کے آئے ہوتے ہیں اور وہاں پہ پناہ لے لیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہوتے ہیں کہ اس قبرستان میں کبھی کوئی آیا ہی نہیں اور یہ جگہ سب سے سیف ہے۔ اب ان میں سے ایک چور کی نظر نہ قبر کے اوپر پڑ جاتی ہے۔ وہ قبر کے اوپر دیکھتا ہے تو اس پہ 4 لڈو پڑے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے سارے ساتھیوں کو بھی بلا لیتا ہے۔ وہ سارے بڑے خوش ہوتے ہیں کیونکہ ڈکیتی کر کے آئے ہوتے ہیں، پولیس بھی ان کے پیچھے پڑی ہوتی ہے، کافی دور سے بھاگتے ہوئے آئے ہوتے ہیں، تو تھک گئے ہوتے ہیں، بھوک بھی لگی ہوتی ہے۔ وہاں دور کھڑا پٹھان بھی یہ سارا ماجرا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ الٹا وہ کہنے لگتا ہے لو جی، رزق تو میرا تھا، تو کھانے یہ لگے ہیں، تو پھر مولوی صاحب کی تو صبح خیر نہیں۔ ابھی پٹھان دل میں یہ بات کر ہی رہا ہوتا ہے کہ ان چاروں میں سے ایک بولتا ہے ارے رکو یار، رکو، صبر کرو، تم نے یہ سوچا ہے کہ ہم 4 ہیں اور یہ لڈو بھی 4 ہیں؟ اوہ یار، یہ کسی نے ہمیں مارنے کی پلاننگ تو نہیں کی؟ باقی چور بھی سہمت ہو جاتے ہیں کہ ہاں یار، یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم بھی 4 ہیں اور کافی عرصے سے ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی بندے کی نظر پڑ گئی ہو اور اس نے ہمیں مارنے کی پلاننگ نہ کی ہو، دشمن تو ہمارے کافی ہیں، ایک کام کرتے ہیں، پورے قبرستان کو چھان مارتے ہیں۔ جب وہ چھاننے بیٹھتے ہیں تو ان کو پٹھان مل جاتا ہے۔ پٹھان کو پکڑ کے لاتے ہیں، اس کو گھٹنوں پہ بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں چل یہ 4 لڈو کھا۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے نہ نہ نہ، میں تو نہیں کھاؤں گا۔ لو جی، ان کا تو شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ اسی بندے نے یہ 4 لڈو رکھے ہیں اور اس میں ڈیفینیٹلی زہر ہوگا۔ لو جی، پھر چاروں چوروں کا شک یقین میں بدل جاتا ہے۔ انہیں اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ ان لڈوؤں میں ڈیفینیٹلی زہر ہے اور یہ زہر اس پٹھان نے ڈالا ہے۔ تو وہ پہلے تو اس کی اتنی پٹائی کرتے ہیں، اتنی کی پٹائی کرتے ہیں، اتنی کی پٹائی کرتے ہیں کہ اسے ہوش ہی نہیں رہتی۔ پھر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے، اس کا منہ زبردستی کھول کے اس میں لڈو ٹھوستے ہیں۔ پھر بیچارہ پٹھان رو پڑتا ہے اور کہتا ہے ہاں جی، خون میں من گیا کہ اللہ چاہے تو خالی رزق نہیں دیتا، ضرورت پڑنے میں منہ میں ڈال بھی دیتا ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی کہانی، جو مزیدار بھی تھی اور سبق والی بھی تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری کہانی پسند آئی ہوگی۔
اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔